کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو عظیم ترین چیزوں سے نوازے گا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا قرض حسنا کا بدلہ تو کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور دوسری چیز وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ اس کو اجر جو دے گا بڑی عزت والا اجر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مدنی آیت ہے، سورت ہے، مدنی سورت ہے یہ، اور پوری آیت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی، اس پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں نازل کیا ہے، اور بہت ہی اہم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا اللہ کو دے، اللہ تعالیٰ سے دو بڑی چیز حاصل کر لے ہو۔ ایک تو یہ کہ فیضاعفہ لہ، جتنا دیا اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دے گا، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے عزت والے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دو عظیم ترین نعمتیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہا جاتا ہے، خطبے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہے کئی مرتبہ، ایک صحابی تھے ابو الدحداء، یاد پڑ گیا؟ ابو الدحداء، ان کے کھجور کے دو باغ تھے، ایک باغ اس طرف، دوسرا باغ اس طرف، اور ایک باغ کی خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کنواں رکھ دیا تھا، پانی۔ عربوں میں کیا، ہمارے اور آپ کے یہاں بھی، جس زمین میں کنواں ہو تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ پاشے کے لیے تم لوگ نہیں پتہ، لیکن کھیتی والوں تو پوچھو لو، کسی زمین میں کنویں کا ہونا، اور میرا خیال ہے تمہارے کا باولی بولتے ہیں، ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ان کے علاقے میں۔ ہمارے آپ کے یہاں تو جہاں خود کو نکالا، ان کے علاقے میں کنواں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو زمین پتھریلی ہوتی ہے، پتھریلی، کنواں کھودنا بہت بھاری پڑتا ہے، اور پتھر توڑنا پڑتا ہے تمہارے یہاں، تو توڑ کر کے پھر کہیں جا کر کے نیچے پانی نکلا تو بھی۔ اور ہمارا علاقہ ایسا ہے، ایک تقریباً شمالی ہند، بہار، یہاں چلے جائیں تو وہاں کا معاملہ کیا ہے کہ تم کو جگہ دیکھنے کہاں کنواں کھودا، نہیں سوچ رہا نیچے پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا، پانی ہے ہی ہے نیچے، تو فرق ہے۔ تو عربوں میں تو اور قلت تھی، تو ماشاءاللہ ایک باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے، اور اس کے اندر کنواں تھا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کوئی صحابی تھے جو اللہ کے رسول کی زبان سے آیت سن کر کے جا رہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا، اور بڑا اجر عظیم نہیں ہے، قریب۔ ایک صحابی سنے بیچارے، ان کے پاس تو نہیں، یہ کچھ تھا نہیں، بڑی تمنا کی کاش ہمارے پاس ہوتا، ہمارے پاس ہوتا تو ہم دیتے، لیکن نہیں بیچارے۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کر کے جا رہے تھے، تو ابو الدحداء کا یہ جو اچھا باغ تھا، ایک باغ تو تھا جس میں کھجور کے درخت تھے لیکن کنواں نہیں، پانی نہیں، اور یہ جو تھا دوسرا باغ، اس میں کنواں تھا، تو پانی برابر ملتا ہے کھجور کو، فصل کو، تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس باغ کی بڑی قیمت تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے ابو الدحداء۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو صحابی سن کر کے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا راستہ ان کے وہی باغ کے قریب سے گزرا تھا، وہ صحابی گزرے تو دیکھا ابو الدحداء کام کر رہے ہیں اپنے کھیت میں، کھجور کے باغ میں۔ کہا حضرت آج اللہ نے ایک آیت نازل کی، معلوم ہے؟ صحابہ کرام کو تو انتظار رہتا تھا کہ آیت نازل ہو۔ ارے کون سی آیت نازل ہوئی؟ کہا ابھی میں سن کر کے آ رہا ہوں، اللہ کے سنا آیت نازل ہوئی۔ کیا؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. ابھی ابھی سن کے آ رہا ہوں اللہ نے آیت نازل کی. تم نے اللہ کا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. قرضے کا مطلب یہی تھا کہ صدقہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کھلانے میں کوئی کمی ہے جس کو ہم لوگ قرضہ کہتے ہیں. اللہ نے قرضہ اس لیے کیا کہ قرضے کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. تم دو گے تو یہ نہ سوچو اللہ ضرور بھی ضرور تم کو لوٹائے. کیوں؟ اللہ جو قرضہ صدقہ کیا کہا؟ قرضہ ہے، قرض حسنہ. اللہ اکبر. کہا ہاں میں سن کے آ رہا ہوں. ابو الدحداء فوراً اپنی کھیت سے لے کے چلے آئے اللہ کے رسول کے پاس، مدینہ شہر میں آئے، مسجد نبی میں آئے، سلام کیا. یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. اور ایک آیت نازل ہوئی، اللہ رسول فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، اگر دو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ خوب، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں لیکن تمہارے فائدے کے لیے. فوراً ابو الدحداء نے کہا یا رسول اللہ تو دیکھیں میرے 2 باغ ہیں. یہ دیکھو صحابہ کو اتنا مقام اللہ نے بڑھا دیا کہ قیامت تک کوئی ان کی نیکی کو پہنچ نہیں سکتا. یہی اصل معاملہ صرف اس کا تھا، اس کا دل کا تھا. اسی لیے بعض صحابہ نے کہا لوگوں اصحاب رسول سے تم دارا نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، لیکن ان کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کہا کہ ان کا جو دل تھا وہ دل کہاں سے تم اپنے اندر پیدا کرو گے. دل یہ اصل میں ہے. یا رسول اللہ تو دیکھیں میرے 2 باغ ہیں. ایک باغ وہ ہے جس میں کھجور کے درخت تو بہت ہیں لیکن پانی نہیں ہے، تو پھل بھی برابر اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن ایک باغ ہے جس میں فیہا 600 نخلا، 600، اللہ اکبر، 600 کھجور کے درخت ہیں اس میں. اب بالکل یہ سیزن تھا. فیہا 600 نخلا، 600 اس میں کھجور کے درخت ہیں اور پانی ہے، کنواں اس کے اندر پانی برابر ملتا ہے. تو اس لیے اس باغ کا پھل بھی اچھا آتا ہے، بڑا آتا ہے اور زیادہ آتا ہے. تو اس درخت کے باغ کے مقابلے میں یہ درخت مجھ کو زیادہ پسند ہے. تو میں نے آپ گوار ہیں اقرضت ربی حائطی، میں نے اپنے رب کو یہی باغ قرضے میں دے دیا. بس یہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ. اللہ نے رسول قبول کیا. آدمی اپنی مرضی دے رہا ہے. یہاں سے گئے تو اسی باغ کے اندر ایک بنگلہ بھی بنا رکھا تھا رہنے کے لیے. زمیندار ہو گئے نا. بنگلہ تھا، اسی میں بکریاں وہ پالتے تھے. سیزن کے موقع پر اپنی بیوی بچوں کو لے کے وہیں چلے جاتے تھے. گئے تو گھر کے باہر ہی اسی گیٹ پر کھڑے ہوئے، کھجور کا جو گیٹ تھا وہاں کھڑے ہوئے، اور بازو ہی میں بنگلہ بنایا تھا. کہتے ہیں یا ام الدحداء اخرجی، تم اپنا سامان لو، گھر سے باہر آ جاؤ. شوہر ٹھیک ٹھاک گیا. تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے بغیر کسی تمیز کے گھر سے باہر آ جاؤ. ام الدحداء سوچتی کہ شوہر کا دماغ خراب، ہم سے کیا غلطی ہوگی جو ہم کو گھر سے نکال لے رہا. مجھے پوچھتے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتی اقرضت ربی حائطی، اب یہ باغ اپنا نہیں رہ گیا، ہم نے باغ رب کو دے دیا ہے، نکل جاؤ. ام الدحداء اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تقوی اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دیندار بیوی مل جائے. اللہ اکبر. دیندار بیوی مل جائے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جس کو نعمت ملی اسے قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کا احسان ہے. جن کو نہیں نیک بیوی ملی ان سے پوچھے کہ ان کا کیا حشر ہے، کیا گھر، کیا حالت ہے. اسی لیے جب آیت نازل ہوئی سنا ہوگا آپ لوگوں نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
سورۃ توبہ کی آیت فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تھرا گئے، اب کیا ہوگا؟ سونا چاندی جمع کرنے پر اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا عذاب، رونے لگے، ہتھیار ڈال دیے کہ اب تو کسی ہمارے اندر سونا چاندی درہم و دینار جمع کرنے کی اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، رونے لگے، سب لوگ پریشان۔ عمر فاروق پہنچے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، یہ مصیبت ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق کہتے اچھا تم لوگ بیٹھو، میں جاتا ہوں اللہ رسول سے پوچھ کر کے آتا ہوں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اگر مال دولت بری چیز ہوتی تو زکوٰۃ کیوں فرض کرتا؟ اللہ نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہے، اگر مال دولت بری چیز ہوتی تو وراثت کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہاں آیت کا مطلب کچھ اور ہے۔ میں جاتا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ پوچھتا ہوں بھی۔ عمر فاروق اٹھے، کہا یہیں رہو، میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ عمر فاروق چلے، صوبان مولا رسول اللہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلا، لیکن عمر کے بالکل قریب نہیں جاتا، ورنہ ڈانٹ دیں، تمہیں کیا ضرورت ہے آنے کی؟ عمر ڈانٹ دیں گے، کہتے میں پیچھے رہتے عمر کو ڈانٹنے کا موقع نہ لگے، لیکن پیچھے نہیں چھوڑا کہ دیکھیے عمر جا کے شکایت کرتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ ترمذی کہہ دے آگے بڑھ کے پیچھے پلٹ کر دیکھتے تو میں کافی دور رہتا، ڈانٹنے سے کچھ فائدہ نہیں، جب آگے بڑھتے اور مجھے یقین تھا کہ آج جب تک اللہ رسول کے قریب نہیں پہنچے کچھ بھی ڈانٹ سکتے ہیں، کہا جا بھاگو یاد نہیں، اسے پیچھے پیچھے جیسے اللہ رسول کے پاس پہنچے، میں بھی اپنے رفتار بڑھائی تو اللہ رسول کے پاس اب تو کچھ نہیں کر سکے، پہنچ گئے وہاں، پوچھا اللہ رسول آپ کے صحابہ اتنے پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ یہ آیت نازل ہوئی کہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں اگر پھر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنائیں، ان کے مال اور دولت کو جہنم کی آگ میں تباہ کر کے ان کے بدن کو اس سے داغا جائے گا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ کے بندے تو کیا ہوا؟ اللہ رسول نہیں، اب تو یہ آیت نازل ہو جانے کہ مال اور دولت جمع کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب بتائیں سب سے بہتر دولت کیا ہے جو اب ہم جمع کریں اس کے علاوہ؟ تو اللہ رسول نے سمجھایا مال بری چیز نہیں ہے، پھر اس موقع بیان فرمایا کہ سب سے بہترین دولت تین ہے، لا يتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنہ، یہ تین دولت سب سے بڑی دولت۔ صحابہ اس کے علاوہ کوئی بڑی دولت جمع کر، اس سے بڑی اچھی دولت اور جمع کرنا چاہتے تھے نا، تو اللہ سب تین دولت ہے۔ نمبر ایک منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان، وقلبا شاکرا اس سینے میں شکر ادا کرنے والا دل، وزوجتا مؤمنہ اور گھر میں کی چہار دیواری میں دیندار بیوی، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ام الدہداہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی کی، جب ابو الدہداہ کیا کہتے ہیں یا ام الدہداہ اخرجی، ام الدہداہ نکل آؤ گھر سے، نکل جاؤ فوراً، چلو چھوڑو اس کو۔ کہتی کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اقرضت ربی حائطی، ام الدہداہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا۔ اب بیوی کچھ بھی کہہ سکتی تھی، ارے سب کیوں کر دیے، کچھ دو چار دے دی ہوتے یا وہ باغ دیتی، اچھا والا کیوں دے دیا؟ کچھ نہیں، بیوی کی زبان بار سے اتنا نکلا ربحت البیع، ہمارے سرتاج کہیں گے نا، ہمارے سرتاج آج تک اس سے بڑا فائدے کا بزنس آپ نے کسی سے کیا ہی نہیں۔ حوصلہ افزائی تھی، ایک دیندار بیوی کے ہوتا ہے نا حوصلہ افزائی، لعنت ملامت کرتی، گھر میں جھگڑے ہوتے، لڑائی ہوتی، ہزار باتیں ہوتی، لیکن نہیں، رب کا معاملہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فوراً سامان لیے اور لے کر کے واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی، اللہ رسول کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں
تقریباً 6 مہینے سال 6 مہینے میں ابو الدہداء کا وقت پورا ہو گیا، انتقال کر گئے۔ اللہ رسول کو اطلاع دی گئی، جنت البقیع میں جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ جب سب کچھ مکمل کر کے پوری قبر سب مکمل کر کے دعا کر کے جب واپس آنے لگے تو اللہ رسول پیدل گئے تھے، تو ایک صحابی اپنا خچر لے کے گئے تھے سواری کا، انہوں نے لا کر کے فوراً اللہ کے رسول کے حوالے کر، اللہ رسول آپ اس پر بیٹھ جائیں، پیدل نہ جائیں، اس پر بیٹھ کر کے آپ چلیں، ہم آپ کے گھر آ کر کے اپنی سواری ہم آپ سے لے لیں، آپ لے جائیں۔ کہتے اللہ رسول بیٹھ گئے، چاروں طرف سے لوگ کچھ دائیں کچھ بائیں، چاروں طرف سے اللہ رسول سے ملاقات سوالات کرنے کے لیے لوگ ہیں جا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں بھی تو ہمیں تو اونٹ خچر لینا تھا، اس لیے میں بھی چل رہا تھا، دیکھا کہ اللہ کے رسول کچھ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کچھ الفاظ، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کم من اذ معلقۃ لأبی الدہداء، اے لوگو ابھی اپنے بھائی ابو الدہداء کو جو تم لوگوں نے دفنایا، انہوں نے جو 600 درختوں والا بہترین کھجور اللہ کو قرضے میں دیا تھا، جنت میں وہ سارے درخت خوشوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تمہارے بھائی کا انتظار کر رہے تھے، آج تمہارا بھائی پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہاں، یہ سب کے لیے حسرت کی بات تھی، سب کے لیے حسرت کی بات۔ کہتے ہیں خاموش، ہر آدمی یہ سوچتا کہ کاش کہ ہم بھی ایسے کیے ہوتے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دیے ہوتے۔ کتنا خوش نصیب کہ جنت کے یہاں جو باغ تھا اللہ کو دیا، تو اس سے عالی شان باغ اس کا وہاں انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں ٹھیک 6 مہینے کے بعد بیوہ ام الدہداء کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک 6 مہینے سال کا میں نے 6 مہینے ٹھیک 6 مہینے کے بعد ام الدہداء کا انتقال۔ عورتوں نے نہلایا دھلایا ام الدہداء کو بھی، اللہ کے رسول گئے جنازہ پڑھائے اور پوری تدفین تک ساتھ رہے، پوری تدفین تک۔ جب لوگوں نے قبر کو مکمل کیا تو بہت دیر تک دونوں کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول واپس آنے لگے تو پھر وہی جملہ جو ابو الدہداء کو آپ نے ابو الدہداء کے بارے میں استعمال کیا تو جو جملے ہم نے سنا، پھر وہی کہہ رہے ہیں کم من عذ معلقۃ لأم الدہداء، لوگوں جنت میں کتنے کھجور کے خوشے عالی شان درخت پھلوں سے لٹکے ہوئے تمہاری اس بہن ام الدہداء کا انتظار کر رہے تھے۔ ام الدہداء نے خرچ نہیں کیا، بس شوہر کے اچھے کام پر حوصلہ افزائی کی۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اگر زوجین ایک دوسرے کو دین کی میں حمایت کریں، تائید کریں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ ایک پیسہ ام الدہداء نے نہ خرچ کیا، لیکن شوہر نے جب خرچ کیا تو شوہر کی اور حوصلہ، ایک جملہ ربح طلب ہے، ابو الدہداء آج تم نے جو کاروبار کیا اللہ تعالیٰ اتنے فائدے کا تو تم نے زندگی میں کبھی بزنس کیا ہی نہیں تھا۔ ایک جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام، اتنا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب جنت اور جہنم ہے۔ یہ نہیں پتا کہ مومن کے کس عمل کو اللہ اتنا قبول کر لے کہ وہی انسان معمول سے بچتا ہے لیکن وہی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیشہ خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ جو رزق حلال دیتا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کچھ اپنے مستقبل کو بناتے رہیں۔
مستقبل کو. یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.